الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے تو دین اسلام کو پسند کیا ہے. اللہ کی پسند تو ہماری پسند ہونی چاہیے. تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے گوروں کے دھندوں میں لگ کے نہیں، کسی کو حسب کی اکڑ، کسی کو جاہ و جلال کا حسد، ان ساری چیزوں میں لگ کے نہیں، ہم نے کیوں اپنے رب کے احکامات کو بھلا دیا؟ ہم ابھی حالات سے دوچار نہیں ہوئے ہیں جہاں مسلمانوں کو سر عام مارا کاٹا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں کو مارنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جہاں اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ان لوگوں سے پوچھو کہ اس دین کی قدر تب ہوتی ہے جب آدمی حالات کا شکار ہوتا ہے. لیکن ہم آزاد ہیں. آزاد رہتے ہوئے اگر ہم دین اسلام پر نہ چلے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے، دین کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے گی. پورا باطل اکٹھا ہو کر اسلام اور مسلمان کے خلاف آ چکا ہے. باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن شکایت ان سے نہیں، شکایت ہے اپنوں سے. آج ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی دین اسلام پر چلنے کو تیار نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، جب تک کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی بھی ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہم ابھی حالات کے شکار نہیں ہوئے. وہاں دیکھو جا کر، کہیں کسی کو نماز نہ پڑھنے دیا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم دین کے کاموں کو چلے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے یہ تو گلہ کر لیں، یہ تو شکوہ دے دیں، یہ تو شکایت کر دیں کہ اے رب ہمیں معاف کر دے اور مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. ہمارے پاس دعا کے لیے ٹائم نہیں، کیونکہ ہمارا تھوڑی جا رہا ہے. تو دین ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس لیے ہمیں نہ دین کے مٹنے کا کوئی غم ہے، نہ اسلام کے، نہ مسلمانوں کے مٹنے کا کوئی غم ہے، مسجد ٹوٹنے کا ہمیں کوئی غم نہیں ہے. قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، آل نبوت کو سر عام ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن میں چین سے زندگی گزار رہا ہوں. مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے گھر میں آگ نہ لگی نا بھی. جس دن آگ لگے گی، جس دن اپنے گھر کی چھان جلے گی، چھت ٹوٹے گی، اس دن درد ہوگا. کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بچے کے درد کی وجہ سے ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں. درد اپنا نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے تو اس امت کے لیے ساری زندگی روتے ہوئے گزاری تھی. صحابہ کرام نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا تھا، خود کو قربان کیا تھا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم محمد رسول اللہ کے نام لیوا ہوا بنے ہیں، اور ہم آزاد ہیں. ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشان نہیں ہے، ہمیں کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے. لیکن ہم آزاد رہتے ہوئے آج دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں چلنا پڑے گا. یہ تو پیار سے کرو، یہ زبردستی دین اسلام پر آنا پڑے گا. رب کی پسند کو اپنی پسند بنانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پسند ایسی نہیں ہے کہ آج ہماری جیسی. تبلیغ کے کام کو اپنے نصب العین بنانا ہوگا، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر لانا ہوگا، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا نصیب بنانا ہوگا. اگر ہم اس پر آمادہ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہمارے اوپر بھی پیدا کر دیں گے کہ ان چیزوں کو اپنانے کے لیے، دین اسلام پر چلنے کے لیے ہمیں دنیا مجبور کر دے گی، ہمیں چلنے نہیں دے گا کوئی. اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی زندگیوں کو، اپنی نسلوں کو آباد کرو، اپنی نسل کے بارے میں سوچو، اپنے گھروں کو دین سے آباد کرو، گھروں کے اندر دین کو زندہ کرو. اور اس محنت کے لیے جو جد و جہد اور جو کوششیں کرنی پڑے، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے.
انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب حضرات اس کے لیے تیار رہیں گے.